لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے موقع پر ان کے حوالے سے بیان ہوا تھا۔ ماہ جمادی الاخری کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جمعہ ماہ رجب المرجب میں آئے گا۔ اللہ تعالی اپنا مبارک مہینہ ہمیں خیر و برکت کے ساتھ عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ آپ نے یہ سن لیا کہ قرآن نے ہمیں کہا، اے محبوب کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خواہشات کا ہونا برا نہیں ہے، بری خواہشات میں اپنے آپ کو گم کر دینا اور خواہشات کی جو بھی غلط ہوں ان کی تکمیل میں، پورا کرنے میں لگ جانا،
ہمیں خواہشات کی تہذیب کرنی چاہیے، اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اس نفس کو قابو نہیں کریں گے تو یہ آپ کو اپنے قابو میں کر لے گا، اور پھر اپنی جو بھی اس کی خواہشات کے جو بھی بہاؤ ہوگا اس میں آپ کو بہا دے گا۔ کچھ خواہشات بہت پیاری ہو جاتی ہیں، محبوب ہو جاتی ہیں، مرغوب ہو جاتی ہیں، ان کے لیے آپ جو بھی جتن کرنا پڑے کرتے ہیں، مگر اس کو پہلے تول لیں، پرکھ لیں، پنپ لیں کہ کیا وہ خواہش اچھی ہے۔ ایک خواہش ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اللہ کا ذکر زیادہ کروں، میں اچھوں کی صحبت میں بیٹھوں، میرا وقت گزرے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، میری سوچیں بکھرنے اور بگڑنے نہ پائیں، یہ بھی خواہش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں گناہ کی طرف بڑھوں، یا کسی گناہ کو اپنے ذہن میں لا کر اس کے لیے اپنے پروگرام بناؤں۔ تو خواہشات کی پیروی یا ان کی غلامی کرنا، اے انسان تجھے عزت والا بنایا گیا، تجھے شان اور مرتبہ دیا گیا، تو تو ان خواہشات کا غلام نہ بن، بلکہ ایسا بن جا کہ خواہشات خود تیری غلامی کریں۔ تو جو چاہے وہ ہو جائے، اور وہ کب ہوگا؟ جب تو خدا کا ہو جائے گا تو پھر خدائی تیری ہو جائے گی۔ اس حوالے سے کافی تفصیل آپ کو سنا چکا۔ یہ جو نفسی خواہشات، جن کو نفسانی خواہشات بھی کہتے ہیں، ایسی مثلاً اللہ والے اپنے آپ کو خواہشات سے دور رکھتے ہیں۔ طبیعت چاہ رہی ہے کسی چیز کے کھانے کی، اس کو مارنا، کہ نفس کو قوت نہ ملے، نفس سر نہ اٹھائے، یہ ہم پر حاوی نہ ہو۔ وہ اس حد تک جاتے ہیں، حالانکہ وہ چیز حلال ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، مگر وہ خواہش کو دباتے ہیں اور خواہشات کو اتنا اختیار نہیں دیتے کہ وہ بندے کو قابو کر لیں، وہ خواہشات کو توڑتے ہیں۔ ہم لوگ خواہشات کے لیے بھول جاتے ہیں۔ مثلاً کسی کا جی چاہ رہا ہے کہ میں فلانا کھیل دیکھوں، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ نماز کا وقت آئے گا درمیان میں، اب وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا بلکہ کھیل میں لگا لیتا ہے، تو بتائیے کیا اس کا کھیل میں لگے رہنا اور فرض کو بھول جانا اس کے لیے اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو تہذیب کرنی ہے، اور اتنا نہیں آگے بڑھ جانا کہ آپ خواہشات کے ہی بندے بن جائیں۔ ہمیں اللہ تعالی کا بندہ بننا ہے، ہمیں اللہ تعالی کی رضا چاہیے، اپنے نفس کی رضا نہیں چاہیے۔ یہ دنیا آپ کو سکھاتی ہے للچانا، چیز دیکھیں اس پر مائل ہو جائیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے، جس کے اندر ایمانی قوت مضبوط ہو، وہ ایسے امتحان سے اللہ کا فضل پاتے ہوئے آسانی سے گزر جاتا ہے، اور کوئی ہے کہ اسی میں لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے اتنا بتا دوں، ہم ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنی ماں کو دیکھ لیں، بچوں کی خوشی کے لیے وہ کتنا اپنے آپ کو مارتی ہے۔ باپ کو دیکھ لیں، وہ
اپنی کتنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے تو اس کے نظر میں کیا ہے کہ بچوں کو خوشی ملے، راحت ملے، آسانی ملے. تو اللہ تعالی جو ماؤں اور باپوں سے بہت زیادہ اپنے بندے پر مہربان، وہ بھی بندے کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں. لیکن بندے اپنے لیے خود مشکل کر لیتے ہیں، اور ایسی مشکل کر لیتے ہیں کہ پھر ان کے لیے ایک طرف وبال بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے سمجھنا ہوگا، خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ دل کا خواہش کا پتلا بن جانا یہ انسان کا مردہ ہو جانا ہے کہ بس ہر وقت اپنی خواہشات کے ہی پیچھے لگا ہوا ہے. بندے کو چاہیے کہ خواہشات ہیں تو ان کی تہذیب کرے کہ کون سی مجھے کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی. اس حوالے سے گناہ، معاصی، ہماری لغزشیں، خطائیں وہ باقی ہوں، اور پھر ہم چاہیں کہ نہیں جی ہمیں جنت بھی مل جائے، ہمیں بخشش بھی مل جائے. تو میں اور آپ سمجھداری والی بات کریں. جب گناہ پر راضی ہوں گے، غلط خواہشات پر قائم ہوں گے، تو کیا ہماری حفاظت ہوگی؟ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا. تو اب وہ جو چاہتا ہے کہ نہیں میں تو بس وہی ہوں، آپ کے ہاں اکثر یہ جملہ، ہم تو ایسے ہی ہیں جی، بات کرنی ہے کرو، نہیں کرنی ہے نہ کرو. ہم تو صاف کہہ دیتے ہیں میں تو ایسا ہی ہوں، میرے اندر تو یہی ہے، تمہیں پسند آئے یا نہیں. تو یہ جملے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنے آپ کو خود غلطی پہ لگا کر اور اپنا خراب حال اپنا کر اسی پر رکھ کر اپنے آپ کو رحمت سے دور کر لیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں افا انت تکون علیہ وکیلا، یہ استفہام انکاری ہے، اور اس میں روکا نہیں گیا کہ انہیں دعوت اسلام یا دعوت حق یا خیر کی دعوت پیش نہ کریں، لیکن بتا دیا گیا کہ جس نے خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے وہ حق سننے والا نہیں ہے. اس کا تجربہ آپ کو اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں ہوتا ہے. بچے ہیں، دوسرے ہیں، گھر کے افراد ہیں، کسی خواہش پر اڑ جائیں، وہ کہتے ہیں بس جی یہ پوری کرو گے تو بات کریں گے ورنہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو چیز آ جاتی ہے انسان میں وہ اس کو خراب کرتی ہے اور بگاڑتی ہے. تو ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے سمجھداری اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. قرآن پڑھنے والا، حق کی بات سننے والا، اگر اس کے باوجود سنتا سمجھتا نہیں ہے تو کیا فرمایا؟ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے حق بات کی جاتی ہے، تو جو سن رہا ہے کیا وہ اندر اتار رہا ہے؟ اندر اتارنے کا مطلب آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا تم نے اتنے دن فلاں چیز نہیں کھانی. آواز کانوں میں آئی یا نہیں آئی؟ پوچھ رہا ہوں. آپ نے اندر اتار لی، مجھے ایسا کرنا ہے. گھر میں آئے، مجھے 3 دن یا 5 دن یا 1 ہفتہ فلاں چیز کھانے سے منع کیا گیا ہے. آپ رک جاتے ہیں تاکہ میرے جسم کا نظام صحیح ہو. تو چونکہ سن کر اندر اتار لی لہذا عمل کر رہے ہیں. اب میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ بھی آپ کے کانوں میں جا رہا ہے مگر آپ اندر نہیں اتار رہے. حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، سن رہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کانوں میں آواز آ رہی ہے، اندر نہیں اتار رہے.
تو یہ ہماری خواہشات کا حال ہے. جو اتار لیتے ہیں سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف جاتے ہیں انہوں نے بھی سنا، جو نہیں جا رہے ہیں انہوں نے بھی سنا. تو جس نے اندر اتار لی، بات صرف سنی نہیں، اندر اتار لی، وہ مان رہا ہے. ہم اتارتے سنی انسنی کر دیتے ہیں. یہ جو بات ہے اس کا علاج ہمارے اپنے پاس ہے مگر ہم کرتے نہیں. تو اب میں خود نہ کروں اور بعد میں شکوہ کروں تو درست ہوگا؟ شکایت کروں تو کیا درست ہوگا؟ نہیں. تو یہی بات سمجھنے والی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اکثر کی قید لگائی، اکثرہم کا لفظ قرآن میں آیا، اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سننے والے سنتے تھے، ان تک بھی آواز جاتی تھی جو ایمان نہیں لائے، ان کو بھی آواز جاتی تھی. تکبر کی وجہ سے، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، بغاوت کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. تو بتا دیا کہ یہ حال ہے ان لوگوں کا. اکثر جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں. اب پتہ چلا سننے والا وہ شمار ہوگا جو سن کر مانے، جو صرف سن رہا ہے اور مان نہیں رہا وہ شمار نہیں ہوگا. اب اس حوالے سے جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات کروں. پاکستان بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ جھگڑے شروع ہو چکے تھے. وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حضور کی خصوصیات، خصائص عربی میں کہتے ہیں، اسپیشلٹیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، صحابہ کرام کی حقانیت، اہل بیت اطہار کی پاکیزگی، ان کی مرتبت نہیں مانتے. نام آپ لے لیں جتنے بھی ہیں، کچھ ہیں جو صحابہ کے مخالف ہیں، کچھ اہل بیت کے مخالف، کچھ ازواج کے مخالف، کچھ اولاد کے مخالف، کچھ اولیاء کے مخالف. ان کو سنایا جاتا ہے، حق بتایا جاتا ہے، مگر یہ مانتے. اپنا اعتراض یاد کیا ہوا ہے، اس کو دہراتے رہنا ہے. آپ کا جواب سننا ہی نہیں ہے تو بتائیے اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنے اسی نفس کے قابو میں ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں. ان کا نفس ہی روک رہا ہے نا ان کو، نہیں سننا، نہیں ماننا، اڑے ہوئے ہیں. تو یہ حال ان کا بھی آپ دیکھ لیں، دوسری طرف کافروں کا دیکھ لیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا، جو سچ کو قبول نہیں کرتا، وہ کسی طرح بھی اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ خواہشات کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ وہ جو اللہ کی مانے، اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا. ہمیں سوچنا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے یہاں پر کچھ لوگوں کے نزدیک، وہ تقدیر کو بیچ میں لے آتے ہیں. جی میری قسمت میں ہی نہیں ہے. یہ انکار کرنے کے لیے ہماری قسمت میں ہوتا تو جی ہم نماز پڑھ لیتے، ہماری قسمت میں ہوتا تو ہم کر لیتے، ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے. جو ایسی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بار بار جواب دے چکا ہوں اس کا، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ کھانا تم نے اپنے ارادے سے کھایا یا نہیں؟ کہیں گے ہاں جی. فلاں جگہ تم گئے تو اپنے ارادے سے گئے یا نہیں؟ جی گئے. تو تم نے ارادہ کیا تو گئے نا.
تم نے ارادہ کیا تو وہ کام ہوا نا. تو تم نے کیا سچ کے لیے، دین کے لیے بھی ارادہ کیا؟ ارادہ کیا نہیں، بات تقدیر کی کر دی. تو اللہ نے تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے. میں اس کی پیمائش کی بات نہیں کر رہا، دیا ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں. تو جب میں نے اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا تو تقدیر کا شکوہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے نماز کا ارادہ ہی نہیں کیا اور بعد میں کہہ دیا جی میری قسمت میں نہیں تھی. تو ارادہ نہیں کیا تو میری پکڑ تو ارادے پر ہے، اختیار پر ہے. جتنا ملا ہے اس کو میں نے کیسے کہاں استعمال کیا، میں اس کا جواب دہ ہوں. تو جن کے کانوں میں حق گونج رہا ہے مگر پھر بھی اس سے نفع نہیں پاتے اور سب کچھ حقیقت جان کر بھی مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے، تو وہ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب دیجئے. وہ ذمہ دار خود ہیں، وہ تقدیر کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے نہیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ جانتا ہے، مگر ہم کرتے ہیں اپنے ارادہ و اختیار سے. تو ہمیں سمجھ بھی ملی، رہنمائی بھی ملی، ارادہ و اختیار بھی ملا. تو ہمیں اس کو دیکھتے استعمال کرتے ہوئے صحیح طرف چلنا چاہیے. آپ کے رستے میں کچرا آ جائے، پاؤں رکھتے ہیں؟ فوراً ڈھونڈتے ہیں میں کس طرف سے بچ کے نکلوں. تو جب کپڑوں کو بچاتے ہو، جسم کو بچاتے ہو، ایمان کو کیوں نہیں بچاتے ہو؟ جہاں ایمان کے لیے دیکھو کہ بات درست نہیں ہے، وہاں بھی حفاظت کرنی ہے یا نہیں؟ کہ یہ چیز میرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، میں اس سے بھی خود کو بچاؤں. تو سمجھدار وہی کہلائے گا جو جانوروں کی طرح نہیں ہوگا. کیونکہ عقل ملنے کے بعد، سمجھ ملنے کے بعد بھی وہی کر رہے ہیں، تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہوئے یا نہیں ہوئے، سوچنا ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں کی تلاش کرنی ہے جن سے دین کو نفع ملے، ہمارے ایمان کی قوت کو اضافہ ہو. اور جو چیزیں اللہ سے، ایمان سے، نفع سے دور کریں، ہمیں ان سے بچنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے بلا شبہ صوفیاء کرام نے مثالیں قائم کی، اولیاء کرام نے مثالیں قائم کی، کیسے کیسے کہاں کہاں انہوں نے کتنی سختیاں جھیلی مگر اللہ کی رضا کو چھوڑا نہیں. اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں. ایک واقعہ بہت سنایا جاتا ہے، اس کی صحت کتنی ہے مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو ایک عورت کچرا ڈالتی تھی راستے میں. کہا جاتا ہے راستے میں کچرا ڈالتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے. 2 دن اس نے کچرا نہیں ڈالا تو نبی پوچھنے چلے گئے کہ مائی تو نے کچرا کیوں نہیں ڈالا. یہ واقعہ مشہور ہے، واللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا نہیں میں اس پر بحث نہیں کر رہا. سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ وہ روز کچرا ڈالتی ہے، اس کو ٹائم بھی معلوم ہے، نبی کا راستہ بھی معلوم ہے، کچرا ڈالتی ہے، نبی نے راستہ کیوں نہیں بدلا؟ سوال ہے کہ یہ عورت اس راستے میں کچرا ڈالتی ہے، میں اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے چلا جاؤں؟ راستہ نہیں بدلا. جب تک کچرا ڈالتی رہی اس کو پوچھنے نہیں گئے، جب نہیں ڈالا تو پوچھنے گئے. کیوں؟ اگر واقعہ صحیح ہے تو کچھ پیغام بھی ہے اس میں. حضور راستہ نہیں بدل رہے. کیوں؟ کہ میرا نبی
راستہ بدلنے نہیں آیا تھا، راستہ بدلوانے آیا تھا، دوسروں کا راستہ سیدھا کرنے آیا. اور جب وہ کچرا ڈال رہی تھی اس وقت چلے جاتے تو لوگ ہم میں اور دوسروں میں پھر فرق کیا. جب نہیں ڈالا تب گئے بتا دیا کہ کوئی برا بھی کرے، کوئی برا بھی کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، تم اپنی بھلائی کرو، تمہاری بھلائی اس کو برائی سے روک دے گی. ہم آگے سے ٹٹ فار ٹیٹ کے عادی ہیں، نیلے پہ دیلا، تو نے ایک کیا میں دو کروں گا، نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو مجھے اور آپ کو معلوم کیا ہوا کہ گناہ کا راستہ اگر آ رہا ہے تو وہ تو ہمیں بدلنا چاہیے. اگر ہمیں پتہ ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیز ایمان کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، پھر بھی اس کو نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہماری رغبت، کوئی تھوڑی سی میلان اس طرف ہے یا نہیں. تو آپ کو اگر جانچنا ہو کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں تو اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں، وہی بتا دیتا ہے اے انسان تو اچھائی کو پسند کر رہا ہے یا برائی کو پسند کر رہا ہے. اللہ والے تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر صحیح راستہ چھوڑتے نہیں. امتحان آتے ہیں، ہم تو جگہ بدلنی پڑے، کاروبار بدلنا پڑے، شہر بدلنا پڑے، رشتے ناطے بدلنے پڑے، ہم سب کچھ بدل دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. سب سے پہلے تو چیک کرو کبھی غلطی ہو کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. میں نے یہ بات آپ کو کئی مرتبہ سنائی. ایک بزرگ تھے، سواری رکھی ہوئی تھی، جانور، اونٹ، گھوڑا، کوئی بھی سواری کے لیے. اس کو صبح اٹھتے ہی کھانا دے دیتے تھے، پھر اپنا کھانا وغیرہ کھا کے تیار ہو کے نکلتے تھے. تو وہ سواری پر جاتے تھے. ایک دن سواری نے مستی کی. ہمارے ہاں مستی کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ لفظ برا نہیں ہے. مست ہونے کا مطلب گم ہو جانا، خدا مست ہونا، اللہ میں گم ہو گئے. لیکن ہمارے ہاں مستی شرارت کو بھی لوگ کہتے ہیں اردو میں. تو وہ جانور اڑی کرنے لگا. ان بزرگوں نے جانور کو مارا نہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کو چابک مارتا، کیوں کر رہا ہے، تو انہوں نے مارا نہیں. کہنے لگے مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جو یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. روز نہیں کرتا، آج کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جو یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. کبھی وہ رکاوٹ سزا ہوتی ہے، کبھی امتحان ہوتی ہے، کبھی وارننگ ہوتی ہے. ہمیں سنبھلنا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہے. جانوروں میں صرف شہوت ہے، انسان میں عقل اور شہوت دونوں ہیں. لیکن عقل دی گئی، ساتھ عقل کی رہنمائی کا انتظام کیا گیا. قابو کے لیے آپ کو اللہ تعالی نے بہت قوتیں عطا فرمائی. تو میں بھی جانور کی طرح ہو کر خواہش کے پیچھے لگ جاؤں تو پھر مجھ میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ اور عقل والا ہو کے جانوروں والی حرکت کروں تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوں یا نہیں. تو یہ مجھے دیکھنا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ انسانوں والا کام ہے یا نہیں. اور پھر انسان مومن ہو تو وہ دیکھے کہ یہ ایمان والوں کا کام ہے یا نہیں. میں آپ کو تینوں زندگیاں بھی سمجھا چکا ہوں، حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی، یہ بھی سمجھا چکا. تو میرا قدم کس طرف اٹھ رہا ہے، میرا ہاتھ کس طرف بڑھ رہا ہے، میری نگاہیں کسے دیکھ رہی ہیں، میں کس طرف دھیان لگا رہا ہوں، یہ میں خود جان سکتا ہوں. اور میں اس کو ناپ تول بھی سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوچ ہے بندے کی، بندہ سوچ پہ اپنی خود ہی علاج کرتا ہے. حضرت
مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی شان والی خاتون ہے. نام آ جائے تو پھر کوئی عقیدت کا ایک نس ختم ہونے والا سلسلہ اندر موج پاتا ہے. آپ کو ایک نئی قمیص ملی, نیا کپڑا آیا ہے, کسی نے دروازے پہ دستک دے دی, مجھے کپڑا دو اللہ کے نام پر, اللہ تمہیں جنتی حلے پہنائے گا. یہ انہوں نے آواز سن لی, خیال کیا جو پہنا ہوا ہے پرانا ہو گیا ہے, یہ اس کو دے دیتی ہوں اور نیا خود پہن لیتی ہوں. یہ سوچ کیا ہے, یہ آپ کو بھی آتی ہوگی نا, سوچ آئی فوراً, اندر سے ہی آواز آئی, اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے, اللہ کے نام پر پرانا دوں, اپنے لیے نیا رکھوں. فوراً اس سوچ کو خود اندر سے آواز آئی, نیا اس کو دے دیا, خود پرانا پہنے رکھا. کیا مطلب؟ یہ اندر آپ کے آواز خود بخود آتی ہے, ہم سنتے نہیں, سمجھتے نہیں. تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. میرے دونوں قدم, میرے دونوں ہاتھ, میرا دماغ, یہ تمام حواس میں نے کس طرف لگائے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بہت آسان کر کے سمجھایا تھا, وہ کیا کہ دل انسانی جسم میں بادشاہ ہوتا ہے. انسانی جسم میں دل کی حیثیت کیا ہے؟ اونچی گئی ہے, بادشاہ کی. پورا جسم خادم ہے, دل بادشاہ ہے. دل چاہے گا جدھر ہاتھ بھی ادھر چلے گا, نگاہ بھی ادھر چلے گی, دماغ بھی ادھر چلے گا, قدم بھی ادھر اٹھیں گے, وہی چیز کھائیں گے جو دل چاہے گا. نہیں چاہے گا تو کہہ دیتے ہیں نا میرا جی نہیں کر رہا, کہتے ہیں. تو پورے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ اونچی کہیے, دل کی. قلب, ہارٹ حکومت ہے, پورا جسم رعایا ہے. اب جسم پر حکومت ہو گئی دل کی, دل پہ حکومت ہو جائے نبی کی, دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو جائے, تو اب دل بھی وہی چاہے گا جو نبی چاہے گا. تو جب دل پر نبی کی حکومت ہو گئی تو بتاؤ پھر آنکھیں غلط دیکھیں گی, پھر کان غلط سنیں گے, فوراً آپ اپنے آپ کو ہٹائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, ان فی الجسد مضغہ, انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, گوشت ہے, ہڈی نہیں ہے اس میں, گوشت ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور اگر اس میں خرابی ہو جائے, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا, وہ صحیح تو پورا جسم صحیح, وہ خراب تو پورا جسم خراب. کون سا؟ الا وہی القلب, فرمایا وہ دل ہے. کیا ہے؟ تو اصل چیز دل کو قابو کرنا ہے. یہ دل, جب اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سما جائے, جب اس دل میں ایمان نقش ہو جائے, تو پھر یہ دل غلط خواہشیں کرتا نہیں. اگر کوئی خواہش آنا بھی چاہے تو فوراً جھٹک دیتے ہیں. تو یہ کیفیت ہمیں اپنانی چاہیے, اپنانی. میرے دوستوں اور بزرگوں, مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے. ایک تو وہ جو سراپا عقل و علم, علم بھی ہے عقل بھی ہے, ان میں عقل بھی ہے علم بھی ہے, وہ فرشتے ہیں.
جو کہنا ماننے کے سوا کچھ کرتے نہیں. ان کے عنصر میں ہی لالچ، غرض، حرص و ہوا نہیں ہے. وہ نور ہیں، نور سے بنے ہیں اور اللہ ہی میں گم. نافرمانی کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے. دوسرا گروہ ہے، دوسری طرح کی مخلوق ہے، وہ عقل، دانش، سمجھ سے فارغ ہے. حیوان، جہاں چاہا منہ مار لیا، جو چاہا کر لیا. انہیں کہیں لے جاؤ گے، جو چیز ان کی رغبت کی ہے اس میں منہ مارے بغیر نہیں رہیں گے. نہ شرافت جانتے ہیں نہ شقاوت جانتے ہیں. یہ حیوان ہے. تیسرا گروہ ہے انسانوں کا. تین طرح کی مخلوق، فرشتے، جانور اور تیسرا انسان. یہ فرشتوں کی طرح بھی ہیں اور مولانا نے لفظ لکھا ہے گدھوں کی طرح بھی ہے. انسان جو ہے اس میں فرشتوں والی بات بھی نظر آتی ہے اور جانوروں والی بات بھی نظر آتی ہے. یہ جو پہلے دو گروہ ہیں، فرشتے اور جانور، یہ انسان سے، انسان کے اندر غرض بھی ہے، لالچ بھی ہے، منمانی بھی ہے. فرشتوں میں یہ نہیں ہے. اور حیوانوں میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ان کے اندر فہم نہیں ہے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. ان انسانوں کی تقسیم اللہ نے کر دی امتحانوں کی وجہ سے. اب آدمیوں میں، انسانوں میں کیا نظر آئے گا؟ ایک بالکل اللہ کی ذات میں مستغرق، مطلق گم. وہ بالکل فرشتوں کی طرح نظر آتا ہے. بظاہر دیکھنے میں آدمی ہے لیکن اوصاف دیکھیں گے، خوبیاں دیکھیں گے تو فرشتوں کی طرح نظر آئیں گی. آپ بھی کہہ دیتے ہیں تم آدمی نہیں ہو یار، فرشتہ ہو، تو ان میں خوبیاں وہ نظر آئیں گی. دوسرے وہ ہیں جو غصے سے، شہوت سے، خواہشات سے بھرے ہوئے، وہ جانوروں کی طرح ہو گئے. ان میں بالکل وہی کہ دیکھنے میں انسان مگر حرکتیں دوسری ہیں. ان میں فرشتوں والی صفت تھی، خوبی تھی، لیکن نکل گئی کیونکہ اندرونی حال درست نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جانوروں کی طرح کہا ہے اس لیے کہ انہوں نے انسان ہو کر بھی حرکتیں کون سی کی؟ جانوروں والی. وہ کہتے ہیں ایک وہ گروہ ہے جو ہر وقت جہاد میں ہے. وہ ہے تو اس میں جانوروں والی بات بھی ہے، فرشتوں والی بھی ہے، مگر کیا ہے کہ وہ جہاد میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا ہے. اپنی جانور والی جو اندر سے اٹھان ہوتی ہے اس کو بھی مارتا ہے اور منمانی کو بھی نہیں آنے دیتا. وہ فرشتہ تو نہیں ہے مگر وہ اپنی حفاظت کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے. کیونکہ وہ مسلسل لگا ہوا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے، غزوہ سے واپس تشریف لائے. فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی حضور اگر جنگ میں جانا، اللہ کی راہ میں لڑنا، کافروں سے تلوار کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ لڑنا چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا نفس کے ساتھ جہاد. کس کے ساتھ؟ سب کی آواز چاہیے. نفس کے ساتھ. کیوں؟
اس کو بڑا جہاد کیوں کہا؟ کافروں کے ساتھ جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے. ہمیں کہا گیا جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اگر جنگ مسلط ہو جائے پھر بھاگو نہیں، پھر ڈٹ جاؤ. چاہو نہیں کہ جنگ ہو، لیکن جنگ اگر آ پڑے تو پھر بھاگنا نہیں. وہ کبھی کبھی، اور پھر اس میں ہر ایک نہیں جا پاتا، ہر ایک کو موقع نہیں ملتا. یہ نفس کے ساتھ جہاد تو ہر ایک کا ہر وقت جاری ہے، ہر ایک کا ہے اور ہر وقت جاری ہے. تو فرمائے یہ بڑا جہاد ہے. تو یہ نفس کو مار لیں تو وہ حدیث شریف جو بتائی جاتی ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے. پھر کہیے، آپ کو لفظ بھاری لگ رہے ہیں مگر میں نے سمجھانا ہے. مرنے سے پہلے مر جاؤ. خودکشی مراد نہیں ہے کہ خودکشی کر لو، نہ. موت آتی ہے نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نفس کو موت آنی ہے، اور نفس کو آپ نے پہلے سے مار دیا تو اب موت کس کو آئے گی؟ پھر موت کس کو آئے گی؟ روح کو تو موت آتی نہیں. تو وہ آپ پر جو موت کی حقیقت ایک لمحے کو پوری ہوتی ہے، پھر آپ کو زندگی مل جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نفس کو سر اٹھانے دینا اونچی. دیکھو نا، آپ کہو گے مشکل ہے، میں کہوں گا بہت آسان ہے، بشرطے کے اندر ایمان ہو. بڑا مشہور واقعہ، ہزاروں بار سنا. مولا کائنات، مولا غم گسار، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ میں ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ایک کافر کو، یہودی کو پکڑ لیا اور گرا دیا. اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار چلا رہے ہیں، تلوار نے چلنا ہے اور اس کا سر کٹ جانا ہے. اس ظالم نے شدید گستاخی کی. جس کے اوپر آپ وار کرنے لگے تھے اس نے کیا کی؟ بہت شدید گستاخی کی. لفظ نہیں کہنا چاہتا، نہیں دل چاہ رہا، مگر آپ کو بتانے کے لیے اس نے تھوک دیا، معاذ اللہ. حضرت علی کی تلوار چل رہی ہے، رک گئی. تلوار اٹھائی ہوئی ہے، چلا رہے ہیں، وہ رک گئی. جو اس نے حرکت کی تھی وہ بری تھی یا نہیں؟ تلوار چلنے والی تھی، پہلے 2 ٹکڑے کرنے تھے تو اب 4 کرنے چاہیے تھے، اور زیادہ اس کو حرکت اس نے ایسی کی. حضرت علی نے تلوار روک لی، اس کو چھوڑ کے ہٹ گئے، چھوڑ دیا اس کو. وہ بڑا حیران، میں نے اتنی شدید گستاخی کی ہے، ان کو تو چاہیے تھا میری تکہ بوٹی کرتے، قیمہ بنا دیتے میرا، انہوں نے چھوڑ دیا. اس نے پوچھ لیا، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ کی بہادری میں نے دیکھی، آپ نے مجھ جیسے کو فوراً پچھاڑ دیا. میں نے بہت برا کام کیا، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا مجھے زیادہ سزا دیتے. آپ نے کہا میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں اگر تجھے قتل کر رہا تھا تو اپنے نفس کے لیے، اونچی کہیں، نہیں کر رہا تھا. ہمارا کام خون بہانا نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا تھا، اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا. تو نے کی گستاخی، مجھے چڑھ گیا غصہ. اب میرا وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا، میں تلوار چلاتا اس میں میرا غصہ شامل ہوتا. تو میں نے تو کرنا تھا اللہ کے لیے، اپنے لیے تو نہیں کرنا تھا.
تو میرا عمل خالص نہ رہتا اگر میں تلوار چلا لیتا، اس میں میرا غصہ شامل ہوتا، تو میں نے اسی لیے تلوار کو روک لیا کہ میرا وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا۔ وہ حیران، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس کی سمجھ میں جب آ گئی، اس نے کہا حضرت چھوڑا آپ نے اب بھی نہیں ہے، چھوڑا آپ نے اب بھی نہیں ہے، آپ نے بات بتا کر میرے بند دل کو کھول دیا ہے۔ پہلے تلوار چلتی تو کافر کٹتا، اب آپ نے وہ تلوار چلائی ہے، کفر کٹ گیا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ یا رسول، آپ کی تلوار پہلے چلتی تو ایک کافر کٹ جاتا، مگر اب آپ نے وہ وار کیا ہے کہ میرا کفر کٹ گیا، میں ایسے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرق دیکھیں، یہ باریک فرق ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اگر فرشتوں سے افضل بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس نفس کو مارنا ہے، اور یہ نفس مر جائے تو پھر روح کو موت آتی نہیں، پھر بندہ مر کر بھی مرتا نہیں۔ باقی باللہ ہونا چاہتے ہیں، باقی رہنا چاہتے ہیں، تو باقی رہنے کے لیے اللہ میں فنا ہو جاؤ، باقی ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رضا اختیار کر لو تو اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ لوگ کہیں گے مر گیا، مگر ہم اسے، اس کی باتیں ہوں گی، اس کے اوصاف بیان ہوں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی زندگی کرے گا جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، مجھے کہا گیا کون ہے جو صبح کی نیند نہیں چھوڑتا؟ بڑی مزے کی نیند ہوتی ہے صبح کے ٹائم، بڑی جنگ ہوتی ہے۔ نماز کہتی ہے آؤ، نماز نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے نفس کہتا ہے یہ موقع ہے، ابھی اٹھ گیا تو پھر سارا دن مشین کی طرح چلے گا، پھر موقع نہیں ملے گا، تھوڑی دیر اور سو لے، تھوڑی جنگ ہوتی ہے پوری۔ موسم کے حوالے سے اور زیادہ جنگ، سردی ہو تو یار میں گرم بستر سے نکلوں گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، پھر نماز پڑھوں گا، نیند تو غائب ہو جائے گی، جنگ ہوتی ہے۔ تو ہم ظاہری راحت کو نہیں چھوڑتے، حیوانوں کی طرح آرام طلبی میں وقت گزاریں، تو بتائیں پھر رب کی رحمت ہماری طرف آئے گی اونچی؟ اور وہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کر کے بتا دیا کہ ہم اللہ کے لیے اس وقتی آرام کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ آپ کو آپ کی خواہش مسجد تک نہ آنے دے تو کیا جنت تک چلے جاؤ گے؟ کبھی سوچا؟ مسجد تک نہیں آنے دے آپ کو، نہیں بیٹھا رہے ٹی وی کے سامنے، بیٹھا رہے گھر میں، بیٹھا رہے، کیا کرنا ہے؟ مسجد نہ جا، اور پھر چاہیں کہ جنت چلے جائیں۔ ہماری خواہش تو مسجد تک نہ آنے دے اور پھر ہم جنت کے امیدوار بن جائیں۔ تو جو اللہ کی طرف آتے ہیں، اپنی خواہشات کو توڑتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں اصل بندے، ورنہ وہ دوسرے کیا ہیں؟ وہ جانوروں جیسے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ،
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ اس نے، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا یا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔ علم تارا، عربی گرامر جس کو آتی ہے وہ جانتے ہیں یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے۔ مجھے اس کی انگلش ابھی تک نہیں معلوم، آ جائے گی تو بتا دوں گا۔ استفہام انکاری اردو میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے، یہ کیا کا لفظ کیوں ہے؟ اگر میں یہ کہوں آپ نے نہیں دیکھا بات، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ استفہام انکاری۔ مثلا میں آپ سے کہوں کیا آپ سن نہیں رہے، تو کیا مطلب آپ سن رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کا مطلب کہ آپ نے اونچی۔ اب پڑھو نا، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، اب پڑھو۔ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مطلب کیا ہوا؟ محبوب جو موجود تھے وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ علم تارا، یہ استفہام انکاری، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ قرآن بتا رہا ہے نبی کب سے ہے، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے ذاتی نور سے نبی کے نور کو بنایا، یہ ساری کائنات نبی کے سامنے بنی ہے۔ جو موجود لوگ ہیں وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور نبی اللہ کی عطا سے نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو رؤیت کا لفظ ہے نا، علم تارا، رؤیت یہ حقیقی آنکھوں سے دیکھنا، اس سے آنکھوں سے آپ جو سر کی آنکھوں سے حقیقی دیکھتے ہیں وہ مراد ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا دیکھی ہوئی شے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ سے اس کا تعلق ہو۔ کہ کہاں سے دیکھا؟ جی آنکھ سے دیکھا ہے، چشم دید، آئی وٹنس کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ میں نے کائنات جو بنائی ہے اس میں کیا کیا بنایا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا مطلب سب کچھ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذیل سائے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سایہ، شیڈو۔ آپ کو چیز رکھ دیں سورج کے اور اپنے درمیان تو وہ کیا کر دیتی ہے؟ سایہ۔ سایہ کہتے ہیں آپ، روشنی کے یا کسی کی چیز کے رکھ دیں آپ نے تو وہ سایہ کہتے ہیں، ذل عربی میں کہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا بنایا؟ ان کے جسم کا سایہ نہیں تھا، ان کے جسم کا سایہ، اگر سب کہہ دیں تو بڑی مہربانی۔ آپ نے کہا ہے تو میں سمجھا دوں گا، نہیں اگر معلوم تو بتا دوں گا۔ سایہ کس کا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ سائنس والوں سے پوچھ لیں۔ کوئی رکاوٹ والی چیز آئے جس میں سے روشنی پاس نہ ہو سکے، اس کے اندر کتنی ریفلیکشن ہو، کب ہو، وہ بتاتے ہیں سایہ کیسے بنتا ہے۔ یہ سائنس بھی بتا دے گی آپ کو۔
ہمارا سایہ جسم کا ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں، بلکہ ظہر پڑھتے ہیں سایہ جب شروع ہو جاتا ہے، عصر پڑھتے ہیں جب سایہ ڈبل ہو جاتا ہے، ہمارا سایہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سایہ نہیں۔ اب میں دوسرے انداز میں بات کروں، پھر سائے کو سمجھاتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بظاہر لوگوں کے کہنے کے حوالے سے ابھی ظاہری گنتی کے لحاظ سے دنیاوی عمر 6 برس کی ہے، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی ظاہری عمر شریف ہوئی تو دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ اللہ نے سارے سائے کیوں اٹھا لیے؟ سارے سائے اونچی کیوں اٹھا لیے؟ جو خود ساری کائنات کے لیے سایہ بن کر آیا ہو، اس کو کسی سائے کی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی رحمت کا سایہ بن کر آئے ہیں، اور اگر یہ سائے رہتے، کہتے ہیں نا بچہ اچھا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں باپ دادا کی تربیت ہے، باپ دادا کا اثر ہے۔ اللہ نے باپ دادے کو اٹھا لیا، کوئی یہ نہ کہے محبوب میں باپ دادے کا اثر ہے، محبوب میں جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ میں نے ایک بات آپ کے لیے ویسے کر دی، لیکن حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ اب میں سمجھا دیتا ہوں، جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ پھر سن لیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ یاد کر لیں۔ یہ آپ کے سامنے ستون ہے، پلر۔ آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بھی پلر کہنے لگ گئے، چلیں ٹھیک ہے، حالانکہ پلر انگلش کا لفظ ہے۔ ستون کہتے ہیں آپ۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ستون زیادہ بھاری ہے یا اس کا سایہ زیادہ بھاری ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، سوچ کے جواب دینا بہت تسلی سے، گھبراہٹ نہیں۔ ستون زیادہ بھاری ہوگا یا اس کا سایہ؟ ستون۔ اس کا سایہ کسی پر پڑے تو کوئی نقصان ہوگا؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ستون کسی پہ آ گیا تو بچے گا؟ اللہ معاف کرے۔ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو وجود ہے یہ بھاری ہے، اس کا سایہ اس سے ہلکا ہے، اس کا سایہ اس سے۔ اب جملہ یاد کر لیں، جس کا سایہ ہوتا ہے، یاد کر لیں، جس کا سایہ ہوتا ہے اس سے لطیف ہوتا ہے، اس سے لطیف کو آپ ہلکا ہی کہیں گے، حالانکہ لطیف کے معنی اور ہیں، مگر سمجھنے کے لیے جس کا سایہ ہوتا ہے اس سے لطیف ہوتا ہے، اس میں لطافت ہوتی ہے۔ یہ بھاری ہے، یہ کثیف ہے، مگر اس کا سایہ لطیف ہے۔ سمجھنے کے لیے بہت نازک بات، جو خاص بات ہوتی ہے نا نازک، اس کو لطیف کہتے ہیں۔ یہ وجود بھاری کثیف، اس کا سایہ لطیف۔ میں نے بتا دیا جس کا سایہ ہوتا ہے اس سے لطیف ہوتا ہے۔ نبی کا سایہ ہوتا تو ان سے لطیف ہوتا یا نہیں؟ اونچی کہہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ جس کا سایہ ہوتا ہے اس سے لطیف ہوتا، ان کا سایہ ہوتا تو ان سے لطیف ہوتا یا نہیں؟ میرے نبی سے زیادہ لطیف ہے کوئی نہیں۔
میرے نبی سے زیادہ لطیف ہے کوئی نہیں، تو ان کا سایہ ہوتا تو ان سے زیادہ لطیف ہوتا۔ جب نبی سب سے زیادہ لطیف ہے، اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں، اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں۔ جسم کا سایہ نہیں ہے، ان کی نورانیت کا سایہ پوری کائنات پر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ذیل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سورج اور اس کی روشنی جس کو آپ دھوپ کہتے ہیں، جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچے اس کو بھی ظل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زوال شمس کے بعد گرامر میں کہا جاتا ہے، قاموس میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، پہلے سورج سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے زائل کرتا ہے، زوال تک یہی صورت رہتی ہے، زوال کے بعد سایہ سورج کی روشنی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ سورج کے زوال سے شروع ہو کر غروب تک جاری رہتا ہے۔ یعنی وہ ذیل جو سورج کی روشنی کا ناسخ ہوتا ہے، اسے فے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، الفی یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ مشرق سے مغرب کی طرف سورج کا سفر ہوتا ہے، یعنی زوال سے غروب کو پہنچتا ہے، اور اس کا تعلق صرف زوال تک رہتا ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے کیسا سائے کو پیدا فرمایا؟ پہاڑوں، مکانوں، درختوں سے۔ جب سورج آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالی اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو تو ہی وہ کرتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ آپ کو سایہ کرنا ہو، چھتری لگائیں گے، کوئی رکاوٹ بنائیں گے، اللہ سمیٹنا چاہے سمیٹ سکتا ہے یا نہیں؟ جس پر کرنا چاہے کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ بادل نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالی ساکن کرنا چاہے، سائے کو ٹھہرانا چاہے ساکن بنا سکتا ہے، اس کو پھیلانا چاہے تو اونچی گئیے گا، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔